درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. اصحاب بدر، واقعہ بدر، دیٹ واز دا موسٹ ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، ایسا سنہرا باب ہے، ایسا ڈیسائیڈر ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی فخر نہیں کرتے. آج بھی ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں نا، ان کو بھی پتا ہے کہ بدر کے میدان میں ہوا کیا تھا. یعنی یہ ان کے پاس آخری چانس تھا، ایک موقع تھا، اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ اس وقت دنیا میں بہت تھوڑے مسلمان تھے. یہ کب ہوا تھا پہلے یہ سمجھیے، یہ 2 سنے ہجری کو ہوا تھا. ہجری کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے. اب دوسرا ہی سال تھا. پہلے تو بڑی مشکل سے مکے سے نکلے تھے، یہاں بڑا ظلم تھا، مسلمان بھی گنتی کے تھے، مدینے شریف پہنچے، ابھی تو سکون کا گویا سانس بھی نہیں لیا تھا، دوسرا ہی سال تھا. اور ان بدبختوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے. ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 313، صرف 313. اب آپ اس کو تھوڑا سا اور ازیوم کر لیں کہ 313 بدر کے میدان میں تھے، تو اتنے ہی عورتیں یا بچے مکے میں ہوں گے، مدینہ شریف میں ہوں گے. تو ٹوٹل ملا کر 700-800 لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے تھے. اس کو سمجھیے گا. اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس غزوے کی، کہ بدر کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعائیں کی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، پھر تجھے پکارنے والا دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا. اس طرح نبی پاک نے دعا کی تھی. اور پھر اس دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ یہ ملا کہ پھر فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی. پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اس میں مدد کی گئی. اور پھر 313 کے مقابلے میں، اچھا کمپیریزن کیا تھا؟ ادھر 313 ہیں، ادھر تقریباً 950، اور ایک روایت کے مطابق 1000 تھے. جو غیر مسلمین تھے وہ 1000. مسلمانوں کے پاس 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے تھے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں. مسلمانوں کے پاس صرف یہی تھا. اور ان کے پاس کیا تھا؟ 950 افراد تھے، 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو تھے، بلڈ پروف جس کو کہے جیکٹ پہنے ہوئے وہ تھے، اور اسی طرح 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، اور کھانے پینے کے ذخائر تھے. وہ روز کئی اونٹ ذبح کرتے اور مل کے کھاتے پیتے، رنگ رلیاں مناتے، ناچ گانے کرتے. تو یہ کمپیریزن تھا، مگر ساتھ ایمان تھا، ساتھ جذبہ تھا. وہ شاعر کہتے ہیں نا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر، لولاک والے پر. یہ لشکر سب سے انوکھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا. یہ کیسا لشکر تھا جن کو پتا تھا کہ کمپیریٹیولی تو مارے جائیں گے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں، اور اسلام کا ایک جذبہ تھا. اور پھر نبی پاک نے جو دعا کی اس رات، اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بدری صحابہ کی جو ویلیو ہے نا صحابہ کرام میں، وہ سب سے نرالی ویلیو ہے. ون آف دا موسٹ جو ٹاپ لیول کے صحابہ کرام آتے ہیں نا، یعنی 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان کے بعد بدر کے صحابہ کی جو ہے نا بڑی ویلیو ہے. بلکہ بعد میں بھی جو بدر کے صحابہ تھے نا، بدری صحابی کہلاتے تھے. جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی، تو صحابہ کرام دیکھتے کوئی بدری صحابی موجود ہے تو اس کا مشورہ لیتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس وقت موجود تھے اور ان سے رب نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی ہے، مگر بدری صحابہ سے بدر کے میدان میں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، خاص طور پہ مغفرت کا وعدہ، ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا. تو ایسے یہ صحابہ کرام ہیں. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہوا کیا، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل سمجھتے ہیں اور ایمان تازہ ہوگا. 313 صحابہ کرام جب بدر کی مقام پر پہنچے نا، تو مسلمانوں سے پہلے کفار نے اپنا یوں سمجھیے کہ ڈیرا ڈال لیا تھا. مسلمانوں نے اپنا سارا سسٹم جو ہے وہاں، غیر مسلموں نے اپنا ڈیرا پہلے ہی جما لیا تھا.
تو وہ جو جگہ تھی نا، انہوں نے پانی دیکھ کر، نارمل زمین دیکھ کر اپنے خیمے گاڑ دیے. مسلمان جہاں پہنچے تو مسلمانوں کے پاس نہ پانی کا کوئی کنواں تھا، اور زمین بھی جو ہے نا وہ ریتیلی تھی، تو اس میں پیر صحیح جمتا نہیں تھا. تو اب صحابہ کرام نے نبی پاک سے عرض کی کہ حضور ہماری جو جگہ ہے نا، جہاں ہم کھڑے ہیں یا جہاں ہم پلان کر رہے ہیں، یہ جگہ سوٹیبل نہیں ہے، ہم کیسے یہاں پر وقت گزاریں گے؟ پانی بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی ٹھیک کھڑے نہیں ہو پا رہے، زمین بھی انسرٹن ہے، ریتیلی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، نبی پاک پر رب کی کیسی رحمتیں ہیں. بدر کے میدان میں ایک بارش آتی ہے. دیکھو یہ غیبی مدد کہتے ہیں نا، بارش اللہ کی رحمت ہے. یہ کیسی رحمت والی بارش تھی؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. قرآن کہتا ہے کہ اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس بارش سے ہوا کیا، کتنے فائدے ہوئے؟ کہ 4 فائدے قرآن بیان کر رہا ہے، کہ تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں وہ وضو اور غسل کر کے خوب پاک ہو جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں. مسلمانوں کے دلوں سے جو شیطانی وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے. پھر فرمایا مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور جو ریتیلی زمین تھی نا، اب دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں، اب ریت پہ پانی پڑے تو وہ سالڈ ہو جاتی ہے، تو وہ ساری جگہ پراپر ہو گئی، سالڈ ہو گئی. سامنے کی زمین سالڈ تھی تو وہاں کیچڑ ہو گئی، ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو گئی. مسلمانوں کی زمین سٹیبل ہو گئی. وہاں پانی تھا لیکن بہت زیادہ پانی ہو گیا. مسلمانوں کے پاس پانی بالکل نہیں تھا، انہوں نے پونڈز بنا لیے تو اس میں پانی بھی جمع ہو گیا. یعنی ایک بارش نے اس پوری سچویشن کو تبدیل کر دیا. اچھا، پھر بدر کے میدان میں صرف ایک بارش کے ذریعے مدد نہیں آئی. سبحان اللہ. آج کل لوگ، آپ جو بچے ہیں ان کو پتہ ہے ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کئی سافٹ ویئرز ہیں، چھوٹا سا مجمع ہو اس کو ایڈٹ کر کے بڑا بنا سکتے ہیں، بہت بڑا کراؤڈ ہو اس کو ایڈٹ کر کے چھوٹا کر سکتے ہیں. امیجنیشنز کا دور ہے، گرافکس کا دور ہے. اس وقت پتہ کیا ہوا کہ جنگ کے وقت جب صفیں بنائی گئی نا، مسلمان تو 313 تھے اور کافر بہت زیادہ تھے، مگر اللہ کی شان دیکھیں، روحانی گرافکس دیکھیں کیسے کام آئے کہ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے. یعنی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اتنے تھوڑے ہیں، ان کو تو نپٹا دیں گے، اور ان کو لگ رہا تو اتنے زیادہ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے. ان کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے حوصلہ عطا فرما دیا. ایک اور مدد یہ ہوئی، آج کل ایک فینامنا بڑا ڈسکس ہوتا ہے پاور نیپ کا، کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ لے لیں، کیا نام ہے، نیند کر لیں 15-20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، اس کو پاور نیپ کہتے ہیں. تو بندہ اس میں تگڑا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آج کل افطار کے بعد تھوڑی دیر سوتے ہیں تو تراویح کے لیے صحت مزہ آ جاتا ہے، تھوڑے فریش ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے جنگ کے لیے صفیں بن چکی تھیں اور اللہ پاک نے مسلمانوں پر ایک نیند طاری کر دی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو اور سارے کے سارے جو مسلمان ہیں وہ نیند میں چلے گئے؟ تھوڑی دیر کی نیند تھی لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پلک جھپک کر جب آنکھیں کھولی تو سارے کے سارے مسلمان فریش ہو چکے تھے. سب کو ایک نئی طاقت مل چکی تھی. وہ کہتے ہیں نا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. بندہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے لیکن اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو سر سے ایک پریشر ختم ہو جاتا ہے، بندہ دوبارہ بڑے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بدر کے میدان میں یہ بھی ایک سمجھ لیں مسلمانوں کو مدد ملی کہ مسلمانوں پر ایک نیند طاری کر دی گئی.